اب آگ پھینکنی ہوتی ہے اسی کی وہ تنخواہ لیتے. ادروائز تو عظمہ صاحبہ شہباز شریف صاحب کے لیے اور نواز شریف صاحب کے لیے جو کچھ فرماتی رہی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ کافی تاریخی جملے ہیں. وہ مجھے تو ہنسی آتی ہے کہ آپ کو کیس بنائے یار، کیس تو اچھا بنا دینا. اب وہ آپ اس پہ عمران خان پہ ٹویٹ کا یہ کیس بنائیں گے، وہ عدالت میں کہے گا جب مدعو رحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھیں، پوری قوم تک بات جائے گی، تو آپ کیا کھٹ لیں گے بیچ میں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آن دی ادر سائیڈ. میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی. ناظرین، چونکہ آج کل ہماری جتنی بھی سیاست ہے وہ ساری عدالتوں کے ارد گرد ہی گھومتی ہے، سارے کیسز عدالتوں میں ہیں، تو لہٰذا کوئی نہ کوئی روزانہ عدالتی کیس ایسا سامنے آ جاتا ہے جو کہ ڈسکشن میں لائے بغیر نہیں رہا جاتا، کیونکہ اسی کی بیس پہ ہمارے ملک کی آئندہ کی سیاست جو ہے وہ متعین ہوتی ہے کہ کس سمت پہ جائے گی پاکستان کی ملکی سیاست. آج بھی ہم نے دیکھا کہ بڑا اہم کیس تھا، توہین عدالت کا کیس تھا، جس میں مصطفیٰ کمال کی معافی کی استدعا جو تھی وہ مسترد کر دی گئی، جیسا کہ مصطفیٰ کمال نے غیر مشروط معافی مانگ لی تھی. لیکن اس سب میں ہم نے دیکھا کہ فیصل واڈا صاحب کو معافی کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی گئی، اور ان کی جو سٹیٹمنٹس ہم سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، وہ رات کو بھی وہ ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، محمد مالک صاحب کے پروگرام میں تھے، اور اس میں بھی ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں میں نے ایسی کوئی بات تو کی نہیں ہے، میں نے صرف ریکارڈ مانگا ہے، تو میرا حق ہے کام پاکستانی کی حیثیت سے، لہٰذا وہ معافی کے تو فی الوقت تو حق میں نہیں لگ رہے ہیں. جو ان کے وکیل کی جانب سے جواب داخل کروایا گیا ہے اس میں 2-3 اور پولیٹیشنز ہیں جن کی سٹیٹمنٹس کو ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کیا گیا ہے کہ جناب انہوں نے بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں، تو ان پہ بھی توہین عدالت لگا دیجئے، یا ان پہ توہین عدالت نہیں لگی تو اپنے معاملے کو انہوں نے ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کے وکیل نے یہ سارا کیا ہے. ناظرین، آپ کو بتائیں کہ یہ معاملہ تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس نعیم افغان پر مشتمل 3 رکنی بینچ ہے جس نے کیس کی سماعت کر رہا ہے، جس سلسلے میں مصطفیٰ کمال اور فیصل واڈا عدالت میں پیش ہوئے تھے. ناظرین، اس سلسلے میں چیف جسٹس صاحب کی جانب سے بڑے اہم ریمارکس تھے اور بڑے سخت قسم کے ریمارکس تھے. چیف جسٹس صاحب نے کہا جناب کہ ہمارا گزشتہ سماعت کا حکم نامہ کیا تھا، دکھائیں، کیا ہمیں لوگوں نے ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے بٹھایا ہوا ہے؟ ہم نے کہا نہیں، ہمارے فیصلوں پہ تنقید نہ کریں. چیف جسٹس صاحب مطلب بڑے اگریسیولی آج ہم نے دیکھا کہ بڑے غصے میں تھے، یا شاید توہین عدالت کا کیس ہی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے تو اس میں وہ اس طرح سے تھے. اس پہ ناظرین چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے غیر مشروط معافی قبول کر کے توہین عدالت کی کارروائی ختم کی جائے، یہ کہا گیا تھا مصطفیٰ کمال کے وکیل کی جانب سے، جس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے استفسار کیا کہ وہ اپیلیں دفاعی شرعی عدالت میں نہیں، کیا مصطفیٰ کمال نے فیصل واڈا سے متاثر ہو کر دوسرے روز میڈیا سے گفتگو کی؟ ناظرین، آپ کی میموری کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے فیصل واڈا نے گفتگو کی تھی جس پہ ان کو توہین عدالت کا نوٹس ہوا، اور اگلے دن مصطفیٰ کمال نے بھی جو ہے وہ اسی طرح کی پریس کانفرنس کی تھی. اب مصطفیٰ کمال جو ہے وہ تو غیر مشروط معافی مانگ رہے ہیں، جس پہ عدالت کی جانب سے ان کے وکیل سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے توہین عدالت کی تھی؟ تو یہ بڑا ایک معاملہ ہے جس پہ آج بات کریں گے آج کے پروگرام میں. دوسری جانب ناظرین، دہشت گردی کا خدشہ ہے جناب، پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے. کراچی انتظامیہ کا عدالت میں جواب داخل ہو گیا ہے، اس سب پہ بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں. اس سب کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج عظمہ بخاری نے گو کہ وہ جب بھی کوئی پریس کانفرنس کرتی ہیں تو تحریک انصاف پہ ایسا تو پاسبل نہیں ہے کہ نون لیگ کی جانب سے تنقید نہ کی جائے، یا جب بھی تحریک انصاف ہوتی تھی تو وہ بھی نون لیگ پہ تنقید کرتی تھی، اب نون لیگ ہے وہ بھی تحریک انصاف پہ تنقید کر رہی ہے. عظمہ بخاری نے جو پریس کانفرنس کی اس میں بظاہر تو انہوں نے گزشتہ 5 ماہ کے دوران ملک میں مہنگائی 37 سے 11% پر آ گئی مہنگائی، اس حوالے سے پریس کانفرنس کی، لیکن اس میں انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو بھی تنقید کا نشانہ بنا دیا، جس میں انہوں نے کہا جی جس نے کسی کو NRO نہیں دینا تھا وہ خود NRO کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. انتشاری ٹولے کے سرغنہ کا مشن خود کو اور اپنی بیوی کو جیل سے نکالنا ہے، اور ان کی پاکستان مخالف مہم کا ایجنڈا صرف NRO ہے. یہ عظمہ بخاری صاحبہ نے بات کی، اس پہ بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے. ناظرین، ایک اور بڑا اہم کیس ہے جو کہ کل لگا ہوا ہے. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا کیس ایک بار پھر ڈی لسٹ کر دیا ہے، اور جو کل جمعرات کو سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے کیس، وہ اسلام آباد کے ٹریبیونل جج کو تبدیل کرنے کا کیس جمعرات کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے.
इंटरेस्टिंग। इस सब पे भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमें ज्वाइन किया है एसआर राना साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एसआर राना साहब। जी वालेकुम। एसआर राना साहब, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि पीएमएलएन कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, पीएमएलएन का कोई भी रहनुमा उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो तहरीक इंसाफ पे तनकीद ना हो। एनआरओ के गूंज एक दफ़ा फिर से सुनाई दे के हुकूमती हलकों की जानिब से। कुछ दिन पहले तक वो तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावतें दे रहे थे। आज अज़मा बुखारी ने कहा है कि इंतशारी टोले के सरगना का मिशन खुद को और अपनी बीवी को जेल से निकालना है। हर एक के सामने वो एनआरओ के लिए हर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। उनकी पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम का एजेंडा सिर्फ एनआरओ है। तहरीक इंसाफ को अगर अदालतों के हवाले से देखा जाए तो उनके केसेस, जो कि पीएमएलएन खुद मान चुकी है कि अचानक से इतनी जल्दबाजी में उससे पहले इलेक्शन से पहले उनको 3 सजाएं दी गई, तो वो सस्टेन नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक सियासी बयानिया है या वाकई में एनआरओ की जरूरत है? बात ये कि एनआरओ की जरूरत इस वक्त अगर किसी को है तो वो खुद नवाज शरीफ साहब को है, क्योंकि वो अब यहाँ से बाहर वापस जा नहीं सकते। और एक्चुअली तो जिनके मुतालिक ये सारा कुछ कह रहे हैं, जिसको कहते हैं वडियाला में जेल है, वही तो सबसे ज्यादा आजाद आदमी है। आप देख लें कि पाकिस्तान का पूरा निजाम, पूरा सिस्टम, हर चीज उस आदमी के गिर्द घूम रही है। ये यहाँ बाहर बैठे हुए, इन्हें उस अंदर बैठे हुए आदमी से इतना खौफ है कि कभी कह रहे होते हैं जी वो एनआरओ ले रहा है, कभी कुछ कह रहे होते हैं, कभी कुछ कह रहे होते हैं। तो इससे अंदाजा कर लें कि एक असल कैद तो वो लोग हैं जो बेचारे पाकिस्तान में आके फंस चुके हैं। और दूसरी बात ये रही कि एनआरओ देने की तो इनकी औकात क्या है कि ये एनआरओ दें, इनकी हैसियत क्या है ये एनआरओ दें। जिनके साथ इमरान खान की लड़ाई है वो जाने और इमरान खान जाने, इन बिचारों का बीच में ताल्लुक, ये तो एक जाली हुकूमत लेके बैठे हुए हैं फॉर्म 47 के ऊपर, इन्हें भी पता है अपनी हैसियत का। तो ये सारी बातें कुछ लोगों को रखा ही सब इसलिए होता है कि उन्होंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना अब बदुआएं देनी होती हैं, अब आग फेंकनी होती है, इसी की वो तनख्वाह लेते। अदरवाइज तो अज़मा साहिबा शहबाज शरीफ साहब के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए जो कुछ फरमाती रही हैं वो भी माशाल्लाह काफी तारीखी जुमले हैं। एसआर राना साहब, अभी कल की दिन में हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस था, वो कल जुमेरात को वो सुना जाना था, उसको डीलिस्ट कर दिया है और उसकी जगह जिसको लिस्टेड जो है उसमें वो लेके आए हैं जुमेरात को पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की जगह ये जो ट्रिब्यूनल जज को तब्दील करने का केस है ये समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। पहले तो क्या इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा इलेक्शन कमीशन को, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग गया क्योंकि ये हुकूमती हलकों की जानिब से हुकूमत के नुमाइंदे हैं, उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन में दाखिल करवाई थी? या आपको लगता है कि चूँकि अदालत में भी ये केस है ऑलरेडी रिजर्व सीटों के हवाले से और वहाँ पे भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान को भी डिस्कस किया जा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ने खुद ही अवॉइड किया इस केस को सुनने से? देखिए, अभी इंडिया के इंतखाबात हुए जी और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के इंतखाबात थे। आपने किसी एक ने भी सुना कि इलेक्शन कमीशन ने धांधली की, या इलेक्शन कमीशन ने हमें यूं किया, या इलेक्शन कमीशन ने यूं किया? बाइज्जत कौमें जो होती है ना, वो अपने आप को अपने करैक्टर से मनवाती है। हमारा एक इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून का सियासी सेल है और पहले दिन से पाकिस्तान में इस वक्त जितना आलूदगी है ना सियासी, जितनी सियासी कंफ्यूजन है, वो सिर्फ एक राजा साहब की वजह से है, जो उनके जिम्मे पहले दिन से ये था कि उन्होंने पीटीआई को बतौर जमात नहीं से खड़े होने देना, जिसका नतीजा आज देख लें कि पाकिस्तान का सारा निजाम, पाकिस्तान का सारा सियासी निजाम सब कुछ पोलराइज हो गया है और उसका जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है। अभी उन्हें शायद कोई कुछ ना कह सके, लेकिन तारीख उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। तो अभी ये जो इन्होंने ट्रिब्यूनल का जज तब्दील करने का हुकूमत की जानिब से कहा गया है, सर ऐसा लगा जो दरख्वास्तें मैंने देखी हैं, जो पढ़ी हैं, जिन पे मैंने थोड़ा सा गौर किया है, 3 दरख्वास्तें हैं। अगर अंजुम वकील साहब की दरख्वास्त को देखें तो वो ज़रा सा ऐसा लगता है कि मुख्तलिफ है, बाकी कॉन्टेक्स्ट तो सेम ही है, लेकिन तारिक फजल चौधरी और राजा खुरम जमान दोनों की दरख्वास्तें ऐसा लगता है जैसे कॉपी पेस्ट है।
फोटो कॉपी है दोनों एक दूसरे की, कॉमा या फुल एक्चुअली ये स्टॉप की तीनों भी नहीं, दोनों में ये कोई तीनों मसला? वो लोग हैं जिन्हें इस बात का पता है कि हम हार चुके हैं। उनके वकीलों ने लड़ने से इनकार कर दिया अब मजीद केस, और उन्होंने उन्हें बता दिया कि हम केस हार चुके हैं, और उन्होंने दरखास्त दे दी कि ट्रिब्यूनल चेंज किया जाए और हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी छठी पॉलिटिकल पार्टी अगर ये कहती है कि हमें इस जज पे यकीन नहीं है, तो वो नहीं चेंज हो सकता। लेकिन बुशरा के साबिक शौहर के कहने पे, जिसने कुरान पे हल्फ दिया हुआ था कि बुशरा साहिबा बिल्कुल नेक हैं, उनके कहने पे वो जज चेंज हो जाएगा जिसने सिर्फ वो सुनाना था, फैसला सुनाना था, फैसला महफूज था। जी जी। तो ये इससे आप समझ लें कि ये सिस्टम जो है, हाइब्रिड सिस्टम जो है, ये चल रहा है और इसको चलाया जा रहा है, लेकिन देखना है कि कब तक ऐसे चल सकता है। साराना साहब, पूरे इस्लामाबाद के अगर देखें PMLN के जो मुखालिफ जितने भी कैंडिडेट थे वो सारे अपने फॉर्म 45 लेकर हाथ में घूम रहे हैं। TLP भी घूम रही है, जमात इस्लामी के पास है, मुस्तफ़ा नवाज खोखर के हैं, PTI जो आज़ाद कैंडिडेट्स थे उनके पास भी है। अगर कोई फॉर्म 45 नहीं दे रहा तो वो हुकूमती 3 एहलकार हैं जो कि फॉर्म 45 नहीं दे रहे, जो कि इलेक्टेड है इस वक्त। तो इनको क्या फॉर्म 47 की वजह से 45 का इशू है, 45 की वजह से 47 का इशू है? इनको लग रहा है कि सारा कुछ सामने आ जाएगा, या कॉन्फिडेंट है तो ले आए सारी चीजें, क्यों नहीं लेके आ रहे सामने? नहीं, देखे ना, फिर चीफ जस्टिस साहब बुरा मना जाते हैं जब हम ये कहते हैं कि हमारी जुडिशरी वाकई अंधी है, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां नजर नहीं आ रही, उसे सियासी हकूक की खिलाफ वर्जियां नजर नहीं आ रही, और उसे अदालती हकूक की खिलाफ वर्जियां नजर नहीं आ रही, और अगर कोई कहे तो उनके खिलाफ तलवार निकाल के खड़े हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा हाइब्रिड निज़ाम जो है सिर्फ एक शख्स को हराने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा है, और वो शख्स हर रोज एक नई फतह के सामने, साथ दुनिया के सामने खड़ा हो जाता है आके। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा साराना साहब, ये जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट एक मरतबा फिर से सर उठाया है पिछले दिनों, एक तो मुतनाज़ ट्वीट की वजह से काफ़ी वो ज़ेर बहस रही है। अब जो उनको नोटिस जारी हुआ है उस पर जो है उमर अयूब साहब ने FIA से हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की कॉपी मांग ली है। वो कह रहे हैं जनाब, ये जो आप हमसे सवालनामे मांग रहे हैं या हमें इसके जवाब मांग रहे हैं, हमें उसकी कॉपी दे दें ताकि हम तैयारी करके आपको जवाब दे दें। ये मामला, ये ऊँट किस करवट बैठेगा? ये ऊँट कभी भी किसी करवट नहीं बैठेगा। ये ऊँट वो है वो जिसके लिए कहते हैं ना कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। तो हम बस, अब मैं क्या कहूँ कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट अब हमारे पास सामने 1971 के बाद फिर आके खड़ी हो गई है, और हम उस रिपोर्ट को ऐसे कर रहे हैं जैसे वो कोई पाकिस्तान के खिलाफ एक रिपोर्ट है। तो मुझे तो हंसी आती है कि आपको केस बनाए यार, केस तो अच्छा बना देना। अब वो आप हम उस पे इमरान खान पे ट्वीट का ये केस बनाएंगे, वो अदालत में कहेगा जब हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़े, पूरी कौम तक बात जाएगी, तो अब क्या खट लेंगे बीच में से? मेरा ख्याल है कि एहतियात ही अच्छी होती है। ठीक है साराना साहब, मुल्की हालात जैसे अदालतों की जानिब से फैसले भी आ रहे हैं, अब मामला माना कि ये जो इद्दत के दौरान निकाह का केस है वो फिर से लटक गया है, लेकिन ओवरऑल आपको क्या लग रहा है कि अभी कुछ नए केसेस की भी इतलात आ रही हैं कि जो बनाने की बिल्कुल तैयारी है हुकूमत की जानिब से, और हो सकता है कि दुरुस्त वक्त पे उनको बना भी दिया जाए कि ताकि बानी पीटीआई जेल से मजीद बाहर ना निकल सके। हुकूमत की जानिब से देखें या तरीके इंसाफ की जानिब से देखें, बानी पीटीआई की मुश्किलात कम होता देख रहे हैं आप? कोई कम नहीं होंगी मुश्किलात, और इसी तरह जेल में मुकाबला करते रहेंगे और जेल में बैठ के जिच करते रहेंगे लोगों को, और अनटिल अनलेस तो बहुत बड़ी चेंज ना आ जाए, मुझे तो वो बाहर निकलते नजर नहीं आ रहे। आपको बाहर निकलते नजर नहीं आ रहे। राना साहब, एक आखिरी सवाल आपसे, फैसल वाडा साहब ने कल स्टेटमेंट दी। फैसल वाडा साहब कहाँ से बोलते हैं ये मेरे ख्याल में सभी को अंदाज़ा है इस बात का। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बैन होने की तरफ जा रही है।
آپ کو لگتا ہے کوئی اس میں حقیقت ہے، واقعی تحریک انصاف کو بین کیا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ معاملات عدالتوں میں بھی ہیں، ڈسکشن بڑی اوپن چل رہی ہے، ججز کی جو ریمارکس ہیں وہ بہت اوپن ہے، اس سب کے باوجود تحریک انصاف کو بین کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. جب آپ 3 کروڑ عوام کے ووٹ کو رد کر سکتے ہیں تو ان کی جماعت کو بین کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کا نقصان جو ہوگا وہ پھر شاید ہم کئی دہائیاں پورا نہ کر سکے. ابھی تو ہم صرف ایک حمود الرحمان کمیشن کو ہی رو رہے نا، پھر ایک نیا ہمارے لیے عذاب ہمارے سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے. تو بہتر ہے کہ ہمیں کسی اس میں نہیں پڑنا چاہیے، نئے ایڈونچر میں. ٹھیک، بہت شکریہ احسان رانا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، کچھ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ کچھ معاملات ہیں عدالتوں میں ہیں، جو کیسز ہم لگے ہوئے ہیں، جس کی آج ہم نے دیکھا ہے کہ ڈی لسٹ کر دیا گیا تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں. کل اس کی ہیئرنگ تھی، الیکشن کمیشن کی جانب سے اس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا. اب جو لسٹڈ ہیں ان میں آپ کو جیسے ابھی بتایا کہ جی جو اسلام آباد میں کیس چل رہا ہے 3 حلقوں کے حوالے سے، جی ہمارے ٹریبیونل کے جج پہ انہوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے. اس پہ جو انہوں نے چیزیں لکھی ہیں اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریبیونل آئین کے آرٹیکل 4 کے تحت انڈیویژول جو بھی ہے اس کو ڈیل کرنا چاہیے. آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. اس کی ڈیفینیشنز بھی بتائیں انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. رولز کے تحت میں جیتا ہوا ہوں لیکن میل آف آئی ڈی کے بنیاد پہ مجھے ہرایا جا رہا ہے. اس قسم کی باتیں ہیں. آخر حکومتی حلقوں کو جج پہ اعتراض ہے یا اس کیس کے چلنے پہ اعتراض ہے یا کیس کے چلنے کے طریقہ کار پہ اعتراض ہے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بابر ڈوگر صاحب. میں سینئر صحافی ہیں، سینئر انالسٹ ہیں. بہت شکریہ ڈوگر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈوگر صاحب، کبھی حکومت کی جانب سے مذاکرات کی دعوت دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے ذرا سا گرین سگنل اگر تحریک انصاف دے دے تو ہم خود جا کے ان سے بات کر لیں گے، اور بعد میں اسی حکومت کی جانب سے پریکٹیکلی دیکھا جاتا ہے تو ایسا نہیں لگتا کہ جیسے وہ مذاکرات کے لیے سیریس ہے. پھر دوبارہ سے تو 2 تیز بیانات، جیسے کہ آج عظمیٰ بخاری نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ بانی پی ٹی آئی انتشاری معذرت کے ساتھ ٹولے کے سرغنہ ہیں. ان کا مشن خود کو، اپنی بیوی کو جیل سے نکالنا ہے، اور یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ ان کی پاکستان مخالف مہم کا ایجنڈا صرف NRO ہے. یہ جو بانی پی ٹی آئی، آپ کو لگتا ہے NRO ایجنڈا ہے؟ یہ جو اسٹیبلشمنٹ سے ہی انہوں نے بات کرنی ہے، سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی، یہ واقعی NRO چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر وہ NRO چاہ رہے ہوتے تو وہ بہت پہلے ہی NRO ان کو مل جاتا. لیکن وہ جس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں جیل میں ہیں، کیسز جو ہیں ان پہ اس کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں، ان کی کوئی ایک اسٹیٹمنٹ ایسی نہیں ہے جس سے لگ رہا ہو کہ وہ NRO چاہتے تھے. آپ اگر دیکھیں، جب عمران خان کی حکومت تھی اور اس وقت نون لیگ کی جو لیڈرشپ تھی وہ جیلوں میں تھی، اس وقت عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ NRO چاہ رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ باہر چلے گئے. وہ ان کی جو بیرون ملک جو جانا تھا وہ بھی الٹیمیٹلی ایک NRO کا ہی حصہ تھا. لیکن ابھی تک یہاں پر یہ چیزیں اس طرح سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. عمران خان کے دور میں بڑے واضح طور پر چل رہا تھا کہ نون لیگ جو ہے بیک چینل سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے. شہباز شریف، خواجہ آصف اور اس طرح کے بہت سارے لوگ جو تھے وہ انگیج تھے، اور شہباز شریف جو تھے انہوں نے اس طرح کے ہنٹس بھی دیتے رہے ہیں. لیکن ابھی اس وقت مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس سے یہ ظاہر ہو کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کسی بیک چینل ڈپلومیسی ہو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی نرمی دکھائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے بندہ یہ ایسا لگے کہ کوئی NRO کا کوئی ایسا چیز چل رہی ہے. مجھے اگر یہ کہا جائے کہ جی کہ عمران خان کوئی NRO چاہ رہے ہیں یا عمران خان جو ہے وہ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، تو فی الحال مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. اچھا ڈوگر صاحب، انصار عباسی صاحب نے آج لکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں رکھنے کے بہت سارے آپشنز ہیں جن پہ حکومت کی جانب سے غور بھی کیا جا رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرائع کے مطابق ایک تو یہ FIA کا کیس ہے متنازع ٹویٹ کے حوالے سے، اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں ابھی جن پہ ورکنگ ہے یا آلموسٹ ریڈی ہو چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ ایک نکاح والا کیس، اگر اس میں بھی کوئی معاملات حتمی
صورتحال اختیار کر لیتے ہیں, وہاں سے بھی کوئی فائنل فیصلہ آ جاتا ہے, اور اگر تحریک انصاف کے حق میں آتا ہے تو دوبارہ سے ان کی اس طرح کے کیسز بھی مزید گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے, مزید مشکلات ہیں. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو نکاح والا کیس ہے یا جو عدت والا ایشو ہے, اس پر مجھے نہیں لگتا کہ عدالت جو ہے وہ کوئی سزا دے سکتی ہے. یہ تو ایک بڑی کلیئر ہے, بڑی اوبویس ہے کہ یہ ایک نجی ایشو ہے, اس پر عدالت اس طرح سے انٹرفیئر نہیں کر سکتی, عدالت اس طرح سے سزا نہیں دے سکتی. جہاں تک بات ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنے کی, تو اس میں تو بہت سارے ایشوز ہیں, اس میں تو بہت سارے کیسز ہیں. 9 مئی کے حوالے سے لاہور میں بھی ان پہ کیسز چل رہے ہیں, 9 مئی کے حوالے سے اٹک میں بھی ان پہ پرچہ درج ہوا ہے, جس کی سماعت جو ہے راولپنڈی میں جیل کے اندر ہو رہی ہے. تو وہ تو کافی ایسے کیسز ہیں جن کی بنیاد پر عمران خان کو اندر رکھیں گے, اور میری جو انفارمیشن وہ یہ کہ خان صاحب کو فی الحال تو انہوں نے باہر نہیں آنے دینا. اور اس میں ابھی آپ نے ایک اور جو کیس ہے جس میں جو ٹویٹ والا ایشو ہے, جس میں انہوں نے مجیب الرحمان کا ذکر کیا تھا, اس پہ بھی انہوں نے انویسٹیگیشن جاری کر دی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے کیسز ابھی پینڈنگ ہیں. بہت سارے ایسے کیسز ہیں, مجھے پتا ہے لاہور میں پولیس جو ہے وہ اس پہ بڑی تیزی سے وہ اس پہ پروسیکیوشن اپنا کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ بھی اپنا کام کر رہی ہے. تو انہوں نے کیسز تیار کیے ہوئے ہیں جس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کو فردر ڈیٹین کیا جا سکتا ہے. اچھا, تو یہ عمر ایوب صاحب نے جو محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کی نقل مانگ لی ہے کہ جواب کی تیاری کرنی ہے, آپ کو تیاری کے ساتھ اس کی کاپی دی جائے, نقل دی جائے تاکہ تیاری کر کے آپ کو جواب دیا جائے. لگتا ہے تحریک انصاف اس ٹویٹ کے ساتھ, جیسے کہ ہم نے پچھلے دنوں میں اسٹیٹمنٹس بھی سنی تھی, کنفیوژن ختم ہو گئی ہے, اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اس ٹویٹ کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اب اس کا فردر کیا ہوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے, کیا واقعی یہ نقل سامنے آ جائے گی؟ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو 2002 کی جو صوبائی اسمبلی تھی پنجاب کی, اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ رانا ثناء اللہ جن کو دوسری مرتبہ جو اٹھایا گیا تھا, جس میں ان کی آنکھوں کی بھویں اور ان کے سر کے بال موڑ دیے گئے تھے اور بڑا ٹارچر ان پہ کیا گیا تھا, اسمبلی سے وہ نکلے تھے, ان کو اٹھا لیا گیا تھا, وہ بھی محمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی ہی وجہ سے ہوا تھا. کیونکہ پنجاب اسمبلی کے اندر رانا ثناء اللہ نے یہ الفاظ کہے تھے کہ مجھے پتا ہے کہ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ کیا ہے, اور انہوں نے محمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے کچھ پیراگراف جو تھے اسمبلی کے اندر پڑھ کے سنائے تھے, جس کے فوری بعد اسمبلی سے باہر نکلنے کے بعد ان کو وہاں سے اٹھا لیا گیا تھا. تو محمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے ابھی تک جو ٹیکسٹ سامنے آئے ہیں, میرا خیال ہے کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو پبلک نہیں کیا جا سکتا, اور یہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہو اور اس کی ایکسیس پبلک تک ہو. تو یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ عمر ایوب صاحب کو دی جائے, اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اس طرح کی اس حد تک نہیں جانا چاہیے. ان کو چاہیے کہ چیزوں کو کلوز کریں, اپنی ریپوٹیشن کو بہتر بنائیں, اور اگر یہ اس طرح کی چیزیں کریں گے جس سے ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوری ہوگی. یہ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہے کیا؟ آپ ظاہری بات کہ جو پاکستان جب 2 حصے ہوا تو اس پر ایک محمود الرحمان جج تھے, ان پہ ایک کمیشن بنایا گیا, اور اس کی وجوہات تھیں. اس کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ جو تھی وہ فوج کا رول تھا, کہ پاکستان کو 2 حصوں میں کرنے میں فوج کا کیا رول تھا, فوج کیا کرتی رہی, اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ کیا کرتے رہے. تو اس میں بہت ساری ایسے واقعات ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب ملک 2 لخت ہو رہا تھا, ہماری فوجی جوان کیا کر رہے تھے, ہماری فوج کیا کر رہی تھی. تو یہ ساری اگر چیزیں دیکھیں تو آج اس 71 اور آج 40-50 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو, ابھی تک وہ رپورٹ جو 53 سال میں تو رپورٹ سامنے نہیں آئی. تو ابھی ان کو کس طرح سے وہ کون رپورٹ ان کو دے گا, کس طرح سے دے دے گا؟ ٹھیک. اچھا ڈوگر صاحب, یہ جو ہم نے دیکھا کہ کل ڈی لسٹ کر دیا گیا, ایک بڑا اہم کیس تھا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا, یہی سارے ڈسکشنز جو ہیں وہ عدالتوں میں بھی چل رہی ہیں, سپریم کورٹ میں چل رہی ہے, ریزرو سیٹوں کے حوالے سے, انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے, پھر وہ بیٹ کے سمبل پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ججز میں بڑی ڈسکشن رہی ہے, وہاں پہ بحث بھی انفیکٹ وہاں پہ ہوتی رہی ہے. اب کل الیکشن کمیشن نے اس کیس کو ڈی لسٹ کر دیا ہے.
اور جو لسٹ میں ایڈ کر دیا گیا ہے وہ اسلام آباد کے ٹریبیونل جج کو تبدیل کرنے کا کیس ہے جو کہ جمعرات کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ سی سچویشن ہے کہ اچانک سے یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں حکومت کے جو 3 لوگ ہیں جو کہ الیکٹڈ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بائسڈ ہیں اور اعتماد ختم ہو گیا ہے. یہ اچانک سے اعتماد ان کا جج صاحب پہ کیوں ختم ہو گیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے فارم 45 نہیں دکھانا چاہ رہے یا ایکچوئل کیا ایشو ہیں؟ دیکھیے الیکشن کمیشن یہ جو کیس کو ریلسٹ کیا گیا ہے انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے، اب ایک ایسے وقت میں یہ ساری چیزیں چل رہی تھی جبکہ سپریم کورٹ میں آلریڈی ایک کیس چل رہا ہے جس میں جو اضافی نشستیں ہیں اس کے حوالے سے ڈسکشن چل رہی ہے، اس کے حوالے سے پروسیڈنگ چل رہی ہیں. اور اس سمے سب سے اہم رول جو ہے وہ انٹر پارٹی الیکشن کا تھا. ججز جو ہے وہ بھی یہی بات کریں کہ پی ٹی آئی جو ہے انٹر پارٹی الیکشن کر لے اور اس کے بعد جو ہے اس کو ایلیجیبل ہو جائے گی اور اس کو سیٹیں بھی مل سکتی ہیں. یہ ڈسکشن سپریم کورٹ میں چل رہی ہے. ایسے وقت میں جبکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک آلریڈی اضافی نشستوں کا جو کیس ہے اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اس میں جو سارا اس کا نیوکلیس ہے وہ انٹر پارٹی الیکشنز کے حوالے سے ہی بار بار بات وہیں پر آتی ہے کہ جناب بلے کا نشان کیوں لیا گیا، پھر پارٹی کو الیکشن میں آزاد حیثیت میں کیوں جانا پڑا، انٹر پارٹی الیکشن کیوں نہیں ہو سکے. اب یہ ساری چیزیں جب سپریم کورٹ میں ڈسکس ہو رہی ہیں تو الیکشن کمیشن اور پارٹی جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا انٹر پارٹی الیکشن کروانا بھی چاہ رہی ہے. تو الیکشن کمیشن جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہے، وہ اس طرح کی رفٹ ڈالنے کے لیے نہیں ہے، وہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا کام یہ ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے. ایک طرف ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، وہ انٹر پارٹی الیکشن کرتی ہے، اپنا پیرنٹ چینج کرتی ہے. الیکشن کمیشن جو ہے بڑے طریقے سے اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہے. دوسری ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس پہ یہ چارج لگایا جاتا ہے آپ نے انٹر پارٹی الیکشن نہیں کروائے. اس وقت جب وہ انٹر پارٹی الیکشن کروانا چاہ رہی تھی اس وقت 9 مئی کے واقعات چل رہے تھے، ان کے ورکر جگہ جگہ سے اٹھایا جا رہا تھا. انٹر پارٹی الیکشن کروانے کے لیے جو بھی وہ دفتر بناتی تھی وہاں پر پولیس ریڈ کر دیتی تھی، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ جی جو پارٹی انہوں نے پشاور میں جو انٹر پارٹی الیکشن کروائے کے پی کے میں اس کو جو ہے وہ عدالتیں ماننے کو تیار نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پروسیجر ٹھیک نہیں تھا، اس میں پہلے سے انٹیمیشن نہیں دی گئی. پہلے سے مجھے ایک بتائیں کہ کیسے انٹیمیشن دی جا سکتی ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب ان اپوزڈ کے حوالے سے بھی بڑا، جب بیٹ کا سمبل تھا اس وقت ان اپوزڈ کے حوالے سے سارے ان اپوزڈ کیسے ہو گئے، یہ بڑی ڈسکشن رہی ہے. تو ان اپوزڈ تو ابھی جو ہے بڑے میاں صاحب بھی الیکٹ ہو گئے ہیں یا سلیکٹ ہو گئے ہیں اپنے پارٹی کے صدر. مجھے ایک بات بتائیں کہ جس وقت انٹر پارٹی الیکشن کروائے تھے پی ٹی آئی نے، اب وہ جو ڈیٹ تھی اگر آپ ان ڈیٹ پہ جائیں تو 9 مئی کے واقعات کی یہ فوراً بعد کی بات ہے. اس وقت ان کے آفیسز پہ ریڈ ہو رہی تھی، ان کے گھروں پہ ریڈ ہو رہی تھی، ساری پارٹی جو تھی وہ مفرور تھی. اب مجھے بتائیں کہ جب ساری پارٹی مفرور ہو، گھروں پہ ریڈ ہو رہی ہوں، لوگ گھروں سے بھاگے ہوں اور پھر یہ کہا جائے کہ جی کہ آپ نے انٹر پارٹی الیکشن کو جو وہ ڈیٹ دیتے تھے اس میں یہ کہتے ہیں کہ شیڈیول بھی دیا جائے، ایک دن پہلے شیڈیول دیا جائے. اس کے بعد ساری پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ جو بھی آفس بیئرر ہے، جیسے پنجاب کی جو جتنا بھی پارٹی کے آفس بیئرر ہیں یا کے پی کے گئے یا سندھ کے ہیں ان کا پورا جو کورم ہے وہ پورا ہونا چاہیے. اور اب یہ ساری چیزیں کہ سارا کورم بھی پورا ہو، پنجاب کی بھی ساری لیڈرشپ ہو، کے پی کے بھی ہو، سندھ بھی ہو، بلوچستان بھی ہو، اور پارٹی جو ہے اس کی لیڈرشپ ساری مفرور ہے، ان کی گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، پولیس ان کے پیچھے چڑھی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے چڑھی ہوئی ہے. تو کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ اس طریقے کو فالو کر کے الیکشن کو 3 دفعہ انہوں نے ڈیٹ رکھی، تینوں دفعہ ان کے دفاتر کو سیل کر دیا گیا، تینوں دفعہ وہاں پر ریڈ کر دی گئی. اور اب نولی جو ہے تو اب جو الیکشن انہوں نے کروائے ہیں اس کو اب کورٹ ماننے کو تیار نہیں. اب آپ نے جو بات کی ہے کہ نون لیگ ہے ان کی پنجاب میں بھی گورنمنٹ ہے، ان کی فیڈرل میں بھی گورنمنٹ ہے، وہاں پر جناب پہلے سے طے ہوا کہ میاں صاحب کو صدر بنانا ہے. یہ چیز پہلے سے طے ہو گئی، انہوں نے میاں صاحب نے خواہش کا اظہار کیا جی میں نے صدر بننا ہے. بھائی جو دوسرا تھا اس نے ریزائن کیا، بھائی کو کہا کہ یہ آئیں آپ کو صدر بناتے ہیں. کسی اور نے ان کے خلاف فارم جمع نہیں کروایا اور جناب وہ بڑے طریقے سے ان اپوز ہو گئے اور اس کو تو نہ کسی نے چیلنج کیا، نہ الیکشن کمیشن نے اس پہ کوئی آواز اٹھائی. اور دوسری طرف ایک پارٹی جو ہے اس کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، مگر یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. آج ان کو الاؤ کریں وہ صبح کے پی کے میں وہ انٹر پارٹی الیکشن کروا لیں گے، لیکن اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے. دوسری طرف سے اسی بنیاد پہ ان سے بلے کا نشان لے لیا گیا.
بلے کا نشان لینے کے بعد ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا. آزاد ڈکلیئر کرنے کے بعد اضافی سیٹیں لے لی گئی. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی عدالت میں بڑی ڈسکشن چل رہی ہے کہ صرف ایک بیٹ کا سمبل بلے کا نشان ہی لیا گیا تھا نا, پارٹی کے کینڈیڈیٹ پارٹی کے اندر موجود تھے, مطلب پارٹی کے ساتھ وہ منسلک تھے, تو ان کو آزاد کیوں ڈکلیئر کیا گیا؟ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سی ڈیبیٹ چل پڑی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, یہ ججز کے کمنٹس ہیں, یہ کئی ججز کے یہ کمنٹس ہیں کہ پی ٹی آئی جو تھی وہ بین نہیں ہوئی. پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ کر رہی ہے, رجسٹرڈ ہے اور ایگزسٹ کر رہی ہے. پارٹی سسپینڈ نہیں ہوئی, معطل نہیں ہوئی, پارٹی کو سمبل نہیں دیا گیا. اس کے بعد دوسری بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پارٹی کے جو لوگ آزاد حیثیت سے جیتے تھے انہوں نے الیکشن کمیشن میں جو اپنے ایفیڈیوٹ جمع کروائے تھے انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکٹ ہوئے ہیں. تو جب وہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکٹ ہوئے ہیں اور ان کی پارٹی بھی ایگزسٹ کر رہی ہے, تو پھر ان سے اضافی نشستیں کیوں لی گئی؟ ظاہری بات ہے کہ الیکشن کمیشن کی پہلا فائدہ ہے وہ گورنمنٹ سے ملا ہوا ہے. اس کا پہلا فائدہ گورنمنٹ جو تھی وہ اس نے یہ لیا کہ انہوں نے سینٹ کی ساری نشستیں جو تھی وہ جیت لی. وہ ان کو نشستیں جو اضافی نشستیں نہ ملنے کی وجہ سے سینٹ میں ان کو نقصان ہوا. وہ اس کا فائدہ جو تھا وہ نون لیگ پارٹی جو تھی وہ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز اٹھا کے لے گئی. اس کا پریزیڈنشیل الیکشن میں اس کا فائدہ اٹھا لیا. اب اگر میں کہتا ہوں کہ اگر کریں فرض کریں کہ عدالت ریسٹور کر دیتی ہے, عدالت یہ سیٹیں ریسٹور کر دیتی ہے پی ٹی آئی کو, تو کیا سینٹ کا الیکشن دوبارہ ہو سکتا ہے؟ کیا پریزیڈنشیل الیکشن دوبارہ ہو سکتا ہے؟ یہ کانسٹیٹیوشنل آفس صدارتی انتخاب جو ہے وہ بھی اسی بنیاد پہ ہوا, اس پر ان کو سیٹیں نہیں دی گئی تھی. اسی طرح سے سینٹ کا جو الیکشن ہے اس میں بھی پی ٹی آئی کو سیٹیں نہیں دی گئی. وہ سیٹیں جو تھی وہ نون لیگ کو دے دی گئی. کوئی بھی چیز تو ریورس نہیں ہوگی, چیزیں تو ریورس نہیں ہوں گی. جو نقصان ہوا تھا ہو گیا. ابھی بھی جو گورنمنٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جو سیٹیں ہیں وہ ان کو نہ ملیں, تاکہ آگے اگر آئین میں کوئی تبدیلی کرنی ہے, آئین میں کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو بڑے آرام سے کر لیں. ان پی ٹی آئی کی کیا سہارا لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے انہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ٹریبیونل میں اسلام آباد کی 3 نشستوں کے کیس چل رہے تھے, فارم 45 میچ کیے گئے جب وہاں پہ, تو میچ جو ان حلقوں سے ہارے تھے الیکشن, جن کا الیکشن ہارے تھے, جن کا تعلق نہ تحریک انصاف سے ہے, وہ بھی اپنے فارم 45 لے گئے, اور سارے تقریباً پی ٹی آئی کے جو آزاد کینڈیڈیٹ جن کو آزاد ہی فی الوقت تو ہم کہیں گے آزاد کر دیا گیا تھا, وہ بھی فارم 45 ان کے بھی آ گئے. دوسری سیاسی جماعتوں کے بھی فارم 45 آ گئے, وہ آپس میں میچ بھی کر گئے. اگر نہیں آئے تو فارم 45 حکومتی حلقوں کی جانب سے نہیں آئے, جو 3 وہاں پہ سیٹیں جیتی تھیں, اور وہ ادھر فارم 45 دینے کے بجائے الیکشن کمیشن میں آ کے انہوں نے عدم اعتماد کر دیا. اور یہ جو عدم اعتماد کیا اس میں ایک جو ریزنز انہوں نے بتائی ہیں, جو گراؤنڈز بتائی ہیں, اس میں ایک میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہے, بڑی مزے کا خیز ہے. اس میں انہوں نے کہا جی ٹریبیونل کو جلدی ہے. تو یہ کیا چاہتے ہیں؟ ٹریبیونل بڑا سلو کام کرے, مطلب 3-4 سال فیصلے ہی نہ آئے. دیکھیں ابھی میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ انہوں نے ریسنٹلی الیکشن کمیشن نے 3 سیٹیں جو تھی پنجاب کی, جس میں ایک قومی اسمبلی کی سیٹ تھی, 2 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں تھیں. ان سیٹوں پہ نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹس, جو ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ تھے, انہوں نے الیکشن کمیشن میں ری کاؤنٹنگ کی درخواست کی. الیکشن کمیشن نے وہ ری کاؤنٹنگ کی درخواست قبول کر لی, حالانکہ الیکشن کمیشن کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کے الیکشن کے بعد کسی کے حلقے میں ری کاؤنٹنگ کی درخواست قبول کرے. یہ کام ہائی کورٹس کا ہے. تو اس پر وہ الیکشن کمیشن نے ری کاؤنٹنگ کی درخواست قبول کی, اور اس کے بعد ری کاؤنٹنگ میں وہ تینوں کینڈیڈیٹ جیت گئے, اور نون لیگ کے تینوں کینڈیڈیٹ جیت گئے, جس میں ایک مدثر کیوم نائرہ تھے, اس میں ایک رانا, مجھے نام ان کے 2 MP تھے, ان کے نام نہیں یاد, دونوں جیت گئے. اس کے بعد ہائی کورٹس نے الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کو سسپینڈ کیا, معطل کیا, اور جس میں سے 2 کا جو نوٹیفکیشن تھا وہ وڈرا ہو چکا ہے. تو الیکشن کمیشن جو ہے اس طرح کے وہ لگ رہا ہے کہ ایک ٹوٹل فریق بنا ہوا ہے, چاہے وہ ری کاؤنٹنگ کا ایشو ہو, چاہے وہ فارم 45-47 کا ایشو ہو, چاہے وہ پارٹی سمبل کا ایشو ہو, چاہے وہ انٹر پارٹی کا ایشو ہو. الیکشن کمیشن کا کام ہے پارٹیز کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا, اور ایک امپارشل مینر میں الیکشن کرانا, شفاف طریقے سے الیکشن کروانا. اگر آپ دیکھیں جب سے یہ الیکشنز ہوئے ہیں اس وقت سے لے کے اب تک الیکشن کمیشن کا آپ رویہ دیکھیں
تو وہ لگ رہا ہے کہ ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کو وہ چاہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کس طریقے سے ختم کر دیا جائے. ان کو سمبل نہیں دیا گیا, ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا, ان کے کینڈیڈیٹس کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. اس کے بعد ایون الیکشن میں جس طرح سے ریگنگ کی گئی, جس طرح سے فارم 45 47 کا ایشو سامنے آیا, اور ایون اس کے بعد اب جبکہ جو ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ نون لیگ کو فیسیلیٹیٹ کر کے ان کے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کو جتوا رہا ہے اور ان کو ہرا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انکریزنگلی چیٹر ہے جس کو ہم سن رہے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے, غداری کے مقدموں کے حوالے سے, خصوصاً یہ جو ایف آئی اے کا مقدمات ہیں ان کے حوالے سے, آپ کو لگتا ہے یہ معاملات واقعی تحریک انصاف پہ پابندی کے حوالے سے اس سائڈ پہ جائیں گے؟ دیکھیں, تحریک انصاف پہ پابندی کی جو باتیں ہیں نا وہ پچھلے 1 سال سے سن رہے ہیں کہ جناب جب عمران خان انہوں نے اس وقت لاہور سے اسلام آباد کی طرف مارچ شروع کیا تھا, اس وقت یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ پارٹی کو بین کر دیا جائے گا. اس کے بعد جب عمران خان صاحب جب وہ اپنے جب ان کے گھر پہ پولیس ان کے گھر میں انٹر ہونا چاہتی تھی, ان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے, ورکر ان کو روکتے تھے, اس وقت بھی یہ بات کی جا رہی تھی کہ پارٹی کو بین کر دیا جائے گا. پھر 9 مئی کا واقعہ ہو گیا. 9 مئی کے واقعے کے بعد تو یہ بہت زیادہ ایشو جو تھا وہ کھل کے سامنے آ گیا. یہ جناب 9 مئی کے واقعات میں پی ٹی آئی پوری انگیج ہے, انوالو ہے, تو پارٹی کو بین کر دیا جائے گا. لیکن 9 مئی کے بعد پھر الیکشن آیا. الیکشن میں پارٹی سے سمبل تو لے لیا گیا لیکن پارٹی کو سسپینڈ نہیں کیا گیا. پارٹی جو ہے ایگزسٹ کر رہی ہے. اب 9 مئی کے واقعات بھی گزر گئے. اب کس چارج پہ پارٹی کو ختم کیا جائے گا یا سسپینڈ کیا جائے گا؟ دوسری طرف دیکھیں آپ, الیکشن میں پی ٹی آئی کا سمبل نہیں تھا, لیکن پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو کینڈیڈیٹ تھے, جو آزاد کینڈیڈیٹ تھے, ان کو بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹ دیے اور وہ ایک بڑی تعداد میں ووٹ جیت کے وہ دوسری بڑی پولیٹیکل پارٹی بن کے وہ سامنے ہے. بلکہ میں تو کہوں گا سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو تھی وہ پی ٹی آئی تھی, جس کے نمبروں کو بعد میں کم کیا گیا. تو اس سے ایک چیز تو کلیئر ہے کہ اس کو بہت بڑی عوام کی سپورٹ حاصل ہے, اور اس سپورٹ کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ بڑا پریشر ہے کہ پی ٹی آئی کو, میرا نہیں خیال کہ اب کوئی ایسا سیریس ایلیگیشن ہے جس کی بنیاد پر پی ٹی آئی کو بین کیا جا سکتا ہے یا ایز اے پارٹی ختم کیا جا سکتا ہے. کیسز تو سارے ختم ہو گئے, سائفر ختم ہو گیا, جو بھی جتنے بھی کیسز تھے وہ تو سارے آلموسٹ ختم ہوتے جا رہے ہیں. کوئی اتنا بڑا سیریس کیس تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے پارٹی کو بین کر دیا جائے. اب سائفر کیس میں ججز کے بڑے واضح کمنٹس ہیں کہ ٹھیک ہے, انہوں نے ان کا جو نیریٹو تھا آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن کسی اس نیریٹو کی بنیاد پر, غلطی کی بنیاد پر آپ کسی کے خلاف غداری کا مقدمہ نہیں چلا سکتے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی متنازع ٹویٹ ہے اس پہ تو غداری کے مقدمے کی کارروائی بھی شروع ہو گئی ہے ایف آئی اے کی جانب سے. میری بات سنیں, دیکھیں یہ جو مرضی کرتے رہیں, اس طرح سے کرنے سے تو کوئی غدار نہیں ہو جاتا. میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے تو غداری کا مقدمہ جو تھا وہ سائفر پہ بھی کہا تھا کہ یہ تو پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے اور یہ تو ملک کے ساتھ دشمنی ہے, اور اس کو ایک بہت بڑا کیس بنا کے لے کے گئے تھے اور وہ کورٹ سے اٹھا کے باہر پھینک دیے. تو وہ تو یہ بھی کوشش کر رہے تھے, اس میں تو سیدھا غداری کا کیس تھا کہ عمران خان جو ہے وہ غدار ہے, انہوں نے غداری کی ہے. سائفر جو ہے انہوں نے اس کو ڈسکلوز کر دیا, اس کو گما دیا, اور اس پہ حکومتی جو پرائم منسٹر سے لے کے نیچے تک تمام لوگوں نے پریس کانفرنس کی کہ یہ تو اس پر کتنا بڑا جرم ہے, لیکن کورٹ نے تو اس پہ ان کو بری کر دی ہے. تو اسی طرح سے یہ جو ایک ٹویٹ ہے, اس ٹویٹ کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ کچھ اور ہے. وہ آپ اس کو کسی اور طریقے سے, لیکن جب عدالت میں جائے گا یہ کیس, ایف آئی اے جو مرضی کرتی رہے, جب کورٹ میں جائے گا کیس تو وہاں پر جب پی ٹی آئی کے وکلا آئیں گے تو وہ مجھے پتا ہے کہ اس پہ اس کیس میں کوئی جان ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کس طرح سے ایک ٹویٹ کی بنیاد پہ وہ پی ٹی آئی کا جو کانٹیکٹ ہے وہ کس کانٹیکٹ میں انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا, کس کانٹیکٹ میں انہوں نے مجیب الرحمان کے حوالے سے جو کمنٹ ہے وہ دیا, اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے, پی ٹی آئی اس کو کس اینگل سے دیکھتی ہے, اور وہ اس پہ جب ان کا نقطہ نظر سامنے آئے گا تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی جان ہی نہیں رہے گی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال آپ سے, یہ جو بگڑتی سیاسی صورتحال ہے اس کو ڈیفیوز کیسے کیا جائے گا, کیونکہ بڑے پولیٹیکل پلیئرز تو ایسا کرنے میں فی الوقت کامیاب ہوتے نظر نہیں آ رہے اور ہر جانب سے لب و لہجے میں شدید سختی ہے. دیکھیں حکومت کے پاس ایک اپرچونٹی ہے
ان کو چاہیے تھا کہ وہ ڈلیور کرتے، ڈلیوری ہو نہیں رہی. آپ دیکھیں کہ پنجاب میں برے حالات ہیں. کسان جو تھے ان کی بیچاروں کی گندم نہیں خریدی گئی، ان کے پاس ان کو کھاد اویلیبل نہیں ہے. کسانوں کا برا حال ہے. مہنگائی پہ ان سے قابو نہیں پایا جا رہا. کوئی نیا منصوبہ ان کے پاس ہے نہیں ہے. باہر سے پیسہ مل نہیں رہا. ایون یہاں تک کہ اگست میں انہوں نے IMF کی قسط جو ہے وہ $3 کی دینی ہے، اس کے لیے ان کے پاس پیسے اکٹھے نہیں ہو رہے. اکانومی کا برا حال ہے. فائنانس منسٹری اور پلاننگ منسٹری جو ہے وہ آپ دیکھیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ فائنانس منسٹری جو ہے انہوں نے آبجیکشن لگا دیا کہ جی نئے بڑے پروجیکٹ ہم لے کے اس نئے بجٹ میں شامل نہیں کیے جا سکتے. پلاننگ منسٹری جو ہے انہوں نے 900 ارب کے نئے منصوبے دے دیے ہیں. تو یہ جو ڈلیوری ہے اس میں تو کوئی مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے. لوگ پریشان ہیں. تو اب گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ کے پاس اور کچھ نہیں ہے ماسا اس کے کہ وہ جو نون ایشوز ہیں ان کو ایشوز بنائے اور عوام کی جو ٹینشن ہے ان کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرے. یہ جو سارے ایشوز ہیں کھڑے کیے جا رہے ہیں. کبھی مجیب الرحمان کا چیز FIA کر دیتی ہے، کبھی کچھ کر دیتا ہے، کبھی کورٹ میں کچھ کر رہا ہے، کبھی اس طرح یہ ساری چیزیں بیسیکلی یہ اس لیے کی جا رہی ہیں کہ عوام کی جو اٹینشن ہے وہ مہنگائی سے ڈائیورٹ کر کے ان ایشوز میں ان کو الجھا دیا جائے. لیکن اگر آپ باہر جائیں، آپ لوگوں سے بات کریں تو لوگ تو بہت پریشان ہیں. وہ تو میں آپ جس سے بات کریں وہ ساری دنیا گورنمنٹ کو گالیاں دے رہی ہے، گورنمنٹ سے ڈلیوری ہو نہیں رہی. جی بہت شکریہ بابا ڈوگر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کا موقف بھی آگے. ناظرین واقعی لوگ اس وقت پریشان ہیں مہنگائی کے ہاتھوں اور بجلی کے بلوں کے ہاتھوں. بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں کیونکہ گرمیاں ہیں اور اتنی لوگوں کی تنخواہیں نہیں ہیں جتنے کہ بجلی کے بل آ رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کی مشکلات میں کمی کرے. اس دعا کے ساتھ آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرطِ زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.